अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, गुज़श्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो गई है। हमने मौसर माशी पॉलिसी अपनाई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ तुर्क टीवी TRT को यह इंटरव्यू दिया। Fortunately, Pakistan is getting out of all the crises. But at the moment, the main crisis was our economic one. And I'm very pleased to say that in these 4 months, we have stabilized. And now we are moving on to increase our exports, to increase our foreign remittances, and then above all, to increase investment in Pakistan. अगर आज से ठीक 2 माह पीछे चले जाएं तो 7 नवंबर 2018 को वजीर खजाना असद उमर ने भी एक खुशखबरी सुनाई थी। $12 बिलियन का हमने आपको गैप बताया था। उस $12 बिलियन के गैप में नहीं, इसी साल के अंदर $6 बिलियन तो सऊदी अरेबिया का आ गया, बाकी जो चाइना से आया है इसके अलावा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पाकिस्तान का जो फौरी था वो खत्म हो चुका है। ये बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में मैं आपको बता सकता हूँ कि अब हमारे पास कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहरान नहीं। अब अगर इन खुशखबरियों, तसल्लियों और दावों से हटकर बात हो तो ज़मीनी हक़ाइक़ और बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स कुछ और ही मनाज़िर पेश कर रहे हैं। इस वक्त आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 4.4% रहेगा, जो 2020 में मज़ीद कम होकर 4.1% रह जाएगा। फिच के मुताबिक GDP में इस गिरावट की बड़ी वजह आलमी मार्केटों में सुस्त रवि, पाकिस्तान के बैरूनी अदायगियों के ख़राब तवाज़ुन, करंट अकाउंट खसारा, ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल और बरामदात पर दबाव जैसे अवामिल हैं। वाज़ेह है कि माली साल 2017-18 में जब GDP की शरह 4.5% के साथ 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी, फिच की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी बरामदात अपनी बुलंद तरीन सतह से 20% कम हो चुकी हैं और उनमें मजीद इतनी ही कमी का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल IMF प्रोग्राम से मामूली बेहतर तो होगी, ताहम ये मईशत के लिए परेशानी का सबब रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास अखराजात में मजीद कमी के मौके भी नहीं, क्योंकि हुकूमत पहले ही अखराजात में नुमायां कमी कर चुकी है। फिच की पेशनगोई के मुताबिक मालियाती खसारे के सबक पाकिस्तान रवा माली साल के रेवेन्यू के अहदाफ भी हासिल करने में नाकाम रहेगा। फिच के मुताबिक पाकिस्तान के माशी अहदाफ हासिल करने में जो है वो नाकाम रहेगा, ताहम हुकूमत ने अपनी 5 साला मुद्दत में इक्तिसादी तरक्की की शरह नमू औसतन 5.8% जो है वो अहदाफ उन्होंने मुकर्रर किया है। ये वही अदाद शुमार हैं जिस पर गुज़श्ता हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून ने अपना इक़्तिदार छोड़ा था। ये हदफ प्लानिंग कमीशन की जानिब से हतमी शिकल दिए जाने वाले 12वें 5 साला मंसूबे का हिस्सा है और इस मंसूबे के हवाले से वफाकी वज़ीर मंसूबा बंदी खुसरो बख्तियार को ब्रीफ भी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर की सदारत में होने वाले इजलास में यह बताया गया कि इस ग्रोथ रेट या शरह नमू का अंदाज़ा जो है वो ज़री शुबे के जो 3.6% की तरक्की हुई है उसी बुनियाद पर लगाया गया है। यह भी फैसला किया गया कि 5 साला प्लान 2018 से 2023 के ज़रिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 7% तक बढ़ाई जाएगी। बहुत बड़ा हदफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बड़ा चैलेंजिंग हदफ अपने लिए मुकर्रर किया है। हुकूमत अपने इस इरादे में कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने से कबल भी एक इरादा और वादा किया था और बार बार किया था। इंशाअल्लाह मैं आपको आज खड़े होकर वादा करता हूं कि इसी पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से आपको निकाल के दिखाऊंगा। ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त कि हम इंशाल्लाह लोगों को कर्जे दिया करेंगे, बजाय हम लोगों से जाके कर्जे मांगे अपने मुल्क के लिए। कर्जे लेने के मुल्क को मकरूज कर दे, कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए आवाम पे टैक्स लगा दे। कि मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं, कि कभी किसी मुल्क में जा रहा हूं पैसे मांगने, कि कभी किसी मुल्क पे जा रहा हूं। ताहम इस वक्त ऐसे लग रहा है कि हुकूमत इस वादे को पूरा करने में नाकाम हो रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 5 माह में वफाकी हुकूमत जो है वो तकरीबन अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में 22 खरब अरब रुपए का इजाफा कर चुकी है। 22 खरब 40 अरब। स्टेट बैंक के मुताबिक कम रेवेन्यू जमा होने के बायस हुकूमत बढ़ते हुए मुल्की अखराजात को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज ले रही है। इसके अलावा बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा हुकूमत को बैरूनी खिलाफ पूरा करने के लिए जो है वो डॉलर हासिल करने पर मजबूर कर रहा है। 5 माह में माली साल 2019 के हुकूमत का जो कुल खसारा है वो 22 खरब 40 अरब रुपए इजाफे के साथ 264 खरब 52 अरब तक पहुंच गया है। इसी अरसे में हुकूमत का मुल्की खसारा 907 अरब रुपए से जो है वो बढ़ चुका है। इस वक्त 173 खरब
23 अरब तक वो पहुंच गया है, जबकि बैरूनी कर्जा 13 खरब 24 अरब रुपए से बढ़कर 91 खरब 3 अरब रुपए का हो गया है। बैरूनी कर्जे क्यों इसमें बेतहाशा इजाफा हो रहा है, उसकी एक वजह जो है वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में तकरीबन 15% कमी है, क्योंकि जून के अख्तिताम पर $1 121 रुपए का था। आज या नवंबर की अगर बात की जाए तो डॉलर जो था वो 140 रुपए का था। हुकूमत करंट अकाउंट के बैरूनी फ़र्क को दूर करने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और अब तक सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं, जबकि चीन और UAE से भी इमदाद मिलने की उम्मीद है। इस तमाम मनफी मंजरकशी के बावजूद हुकूमत की तसल्लियाँ, वादे, दावे और इरादे कितने हकीकी हैं और क्या हुकूमत अवाम को हकीकत बताने की बजाय सिर्फ सब बात दिखा रही है। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत के मेंबर सेनेटर नोमान वजीर खटक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले चलते हैं मुजम्मिल असलम साहब की तरफ। मुजम्मिल साहब, एक तो ग्रोथ रेट तकरीबन इन्होंने दावा ये अब किया जा रहा है कि 5 सालों में बढ़कर ये 7% हो जाएगा, लेकिन सबसे जो अलार्मिंग चीज़ है जो हमें दिखने में आ रहा है कि इंटरनल डेब्ट जो है वो रिकॉर्ड बोरोइंग की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 5 माह में। अब हुकूमत का ये कहना है कि जी जिस स्टेट में मुस्लिम लीग नून इकॉनमी छोड़ के गई थी उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। आप मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आपकी टेक इस पे क्या है? देखें, अगर हुकूमत 4.5% भी खसारा ले आती है, जैसे कि पिछला माली साल 6.6% खसारा था, तो 4.5% खसारे का मतलब भी लगभग 2000 अरब रुपए का खसारा होता है। ठीक है, वो 2000 अरब अगर 6 माह में तकसीम कर दिया जाए तो 1000 अरब का भी मतलब खसारा मतलब आता ही आता है। तो 6 माह में 1000 अरब खसारे का मतलब ये है कि आप उसको कर्जे से पूरा करेंगे। ये मैं बात बता रहा हूँ आइडियल सिनारियो में अगर हुकूमत 4.5% पे लेकर आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो रिकॉर्ड बोरोइंग की आपने बात की, इसमें थोड़ी सी मैं आपको तवज्जो ये दिलाने की कोशिश करूँगा कि ये बोरोइंग जो है हमारी, उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो इंक्रीज़ हुआ है वो 4.25% जो हमारा शरह सूद बढ़ा, वो शरह सूद बढ़ने से इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले में 850 अरब रुपए की सिर्फ सूद में अदायगियाँ बढ़ जाएगी। तो 6 माह में अगर उसको आप तकसीम कर लें तो वो तकरीबन 425 अरब रुपए बनती हैं। अच्छा, ये जो शरह सूद था ये 3 हिस्सों में बढ़ा। उसमें जो है पहले PMLN ने हिस्सा डाला, फिर उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट ने डाला और आखिर में जो है PTI ने डाला। तो ये जो कॉस्ट बढ़ी है ये नागुज़ीर थी। ये आपका जो है उसके लिए सूद उतारने के लिए मज़ीद कर्जा लेना पड़ना ही पड़ना था। रहा सवाल GDP ग्रोथ का जो आपने बात की 7% की, देखें कोई बड़ी बात नहीं है, 7% भी हो सकती है। PMLN ने जाते जाते 5.8% ग्रोथ करी थी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने नाजायज़ तरक्याती अखराजात किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 18 अरब डॉलर में पहुंचा। मेरी बरादराना राय है PTI की गवर्नमेंट को कि ग्रोथ के नंबर अचीव करने के लिए वो जो PMLN ने जिस तरीके से अखराजात किए आंखें बंद करके, उसको ना करें। अगर पाकिस्तान की ग्रोथ वो एक्सपोर्ट से ला सकते हैं तो बेहतर है, और अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते तो प्लीज़ जो है डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ा के, इंपोर्ट कंजम्पशन बढ़ा के GDP ग्रोथ ना लाएं। उससे जो है मुल्क आपका दिवालिया ही हो सकता है और कुछ नहीं। ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, बड़ा आसान सा सवाल एक आम पाकिस्तानी के जहन में इस वक्त जो है, क्या आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो TRT को इंटरव्यू दिया वो ये कह रहे हैं कि जी इकॉनमी हमारी स्टेबलाइज हो गई है, चीज़ें अच्छी तरफ जा रही हैं, लेकिन जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं मार्केट में अभी तक अनसर्टेनिटी है। आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या आप समझते हैं, अगर सिर्फ 4 महीने हुए हैं अभी गवर्नमेंट को आए हुए, लेकिन डू यू थिंक कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इससे इकॉनमी बेहतर तरफ जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा कि आखिर में हमें पता चले कि यार डिज़ास्टर ही सिनारियोज हमारे सामने ना आ जाएं? देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि ब्लीडिंग होना रुक गई है, लेकिन ज़ख़म अपनी जगह पे, ये उस ज़ख़म से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो होना रुक गई है, तो ये मैं आसान अल्फाजों में समझा सकता हूँ इसको इस तरीके से, क्योंकि जो पिछले 6 महीने में तेल की कीमत आलमी मंडी में बहुत तेज़ी से बढ़ गई, फिर इलेक्शन के प्रेशर में लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए हमने जो अपनी ताकत से ज़्यादा तेल मंगाया और हमने LNG में पेमेंट की और सब्सिडीज़ दी, और फिर टैक्स, क्योंकि इलेक्शन पिछले साल जब था
تو وہ پی ایم ایل این نے ایک الیکشن بجٹ دیا اور پھر کچھ سپریم کورٹ نے بھی اپنا رول پلے کر دیا ٹیکس ریونیوز کو وہ کارڈ سے ٹیکس ہٹا دیا جو حکومت کی میجر کمائی کا ذریعہ تھا. پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹیکسیشن امپلائیز پہ کم کر دی اور چیزیں ہو گئی. تو وہ جو بلیڈنگ تھی نا وہ اب رکنا شروع ہو گئی ہے, لیکن زخم اپنی جگہ پہ ہی ہے, اور اگر اس کی مرہم پٹی نہیں کریں گے ہم تو وہ زخم سے پھر بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھی بات یہ جو میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این نے جو جی یہ جو مرہم پٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ابھی تو وہ حکومت کے جو سابق ترجمان ہیں فاروق سلیم صاحب, وہ بھی بار بار ایک سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں کہ جی بیماری کا علاج جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا, بیماری کی علامات کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا کیا جائے, یہ مرہم پٹی کیا ہوگی؟ ابھی تک تو 4-5 مہینے میں بڑا کلیئرلی حکومت کو لے آنا چاہیے تھا. اگر کوئی ریفارمز کر رہے ہیں یا جو بھی اقدامات کرنے ہیں تو وہ عوام کے سامنے تو لے کے آتے نا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ پالیسی ایکشنز تو لیے ہیں نا, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا, ڈی ویلیویشن کی, ایف بی آر کی پالیسی اور اس کو الگ کیا, اب منی بجٹ لے کر آ رہے ہیں, پیٹرول کی قیمت جتنی ابھی کم کرنی چاہیے تھی نہیں کی, اور یہ ساری چیزیں انہوں نے پاپولیرٹی سکیل کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے آپ کو گالیاں پڑوا کے کر رہے ہیں. پچھلی حکومتوں میں اور اس حکومت میں فرق یہ ہے کہ یہ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی ان چیزوں سے. یہ وہ ایکشن لے رہے ہیں جو آج ضرورت ہے. اور راست سوال فاروق سلیم صاحب پہ اگر آدھا منٹ دیتے مجھے. جی یہی فاروق سلیم صاحب آج سے 15-20 دن پہلے جب ایک ہی دن میں اسٹیٹ بینک نے شرح سود اور وہ بڑھایا تھا تو یہ بڑھ چڑھ کے ڈیفینڈ کر رہے تھے, اور یہ ایک لسٹ شروع ہو جاتے تھے کہ $10 ارب روپے کا ایک آئی پی او آ رہا ہے, جو ہے ایکزون آ رہا ہے, پاک سوزوکی آ رہا ہے. اور میرے ساتھ انہوں نے خود 2-3 پروگراموں میں, جس طرح ابھی آپ کے ساتھ مہمان ہیں, انہوں نے ڈیفینڈ کرتے تھے. تو ایک دم وہ جو چینج ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ابھی صحیح کہہ رہے تھے یا پہلے. اگر یہ ابھی صحیح کہہ رہے ہیں تو 15 دن پہلے جھوٹ بول رہے تھے, تو وہ اس کا مطلب یہ کہ اٹ واز این انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. لوگ ان کے آرٹیکلز پڑھتے ہیں, لوگ ان کو ٹی وی میں دیکھتے ہیں, کم از کم ان کا سٹانس جو ہے نا سیم ہونا چاہیے تھا. اب ان کا کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے, کیونکہ ان کی نوکری کا معاملہ آ گیا ہے, اب ان کے سٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ میں جو ہوں اس میں یہ کہوں گا, ختم کروں گا کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے ان کی طرف سے. اگر ابھی سچ بول رہے تھے تو 15 دن پہلے جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ ٹھیک ہے. ویسے مزمل صاحب یہ تو دیکھیں ایک انڈیویجول کی بات ہو گئی نا, لیکن انہوں نے جو باتیں کی اس پر تو کم از کم گورنمنٹ کو کلیئرٹی لانی چاہیے تھی نا کہ یار یہ یا ٹھیک کہہ رہے ہیں یا یہ غلط کہہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ڈیبیٹ اس پر رہتی, وہ کوئی اور ہی معاملہ بن گیا تھا فاروق سلیم والا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو فاروق سلیم نے باتیں کی ہیں وہ ایگزیجریٹڈ باتیں کی ہیں. وہ انہوں نے کہہ دیا کہ انٹرنیشنل ریزرو $11 ارب سے مائنس ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا, نہ یہ کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بھی نہیں ہے کوٹ کرنے کا. آپ کے کوٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریزروز کتنے ہیں اور آپ اس کو بتاتے ہیں. اب اس میں شارٹ ٹرم بوروئنگ بھی ہوتی ہے, لانگ ٹرم بوروئنگ بھی ہوتی ہے. اگر آپ یوں کہیں تو پھر $95 ارب کو قرضے سے ریزرو سے مائنس کریں پہلے تو وہ جو انہوں نے جس طریقے سے تصویر کا رخ دکھانے کی کوشش کی ہے. دوسری بات انہوں نے جو ایکسپورٹس کی کہ جی اتنی زیادہ ڈی ویلیویشن ہوگی اور ایکسپورٹس ہماری بڑھی نہیں. یہ تو پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ہمارا ایکسپورٹ کا تعلق ڈی ویلیویشن سے نہیں ہے. ان کو بجلی دیں, ان کو جو ہے ایکسپورٹرز جو ہیں ہمارے جو ہے کچھ ان کے ریفنڈز پھنسے ہوئے تھے, وہ ساری چیزیں. اور یہ ایکسپورٹ اوور نائٹ نہیں بڑھتی. بیسکلی ڈی ویلیویشن ہماری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ باہر کی چیزیں مہنگی کریں اور توازن آئے اور امپورٹس کم ہو. تو وہ انہوں نے دیکھیں جس طریقے سے پکچرز دکھائی ہیں, ابھی تو وہ اخبار میں لکھ رہے ہیں نا اور اکیلے انٹرویو دے رہے ہیں. کسی دن میرے جیسے آدمی کے ساتھ 20 منٹ انہیں بٹھا دیں, 15 منٹ, تو دودھ کا دودھ ہو جائے گا, پانی کا پانی ہو جائے گا. چلیں مزمل صاحب یہ بھی ہم کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل ان کو بٹھائیں گے. جی نعمان وزیر خٹک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر صاحب تھینکس فار جوائننگ اس. کل پرائم منسٹر صاحب نے انٹرویو میں یہ کہا کہ معیشت ہماری مستحکم ہو گئی ہے, لیکن آج جو فچ کی رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی زیادہ اچھی منظر کشی نہیں کی گئی. کیا وزیراعظم صاحب بھی اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے یا جو ریکارڈ بوروئنگ, مسلم لیگ نون شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کو کہ آپ نے 5 ماہ میں ریکارڈ بوروئنگ کی ہے, تو ان کے لیے کیا جواب ہے آپ کا؟ دیکھیں, جو پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو معیشت میری وہ اس کی بھی حالات آپ دیکھیں نا کہ $94 ارب کے ہمارے بیرونی قرض تھے, $16 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, 27 ارب کا ہمارا بجٹ کا خسارہ تھا, 1200 ارب گردشی قرضہ جو تھا, 157 ارب رسوئی گیس کا,
1200 बिलियन का हमारा नोट छापे गया, ये चीज़ हमें विरासत में मिली गई, इसको लेकर हम आगे चले। इसको लेकर आगे चलने के बाद जो अभी आप कहते हैं डेट हमारा इंक्रीज़ हुआ, बिल्कुल 26 ट्रिलियन से हमारा 28.2 ट्रिलियन होगा, 2.2 ट्रिलियन इंक्रीज़ हुआ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे ट्रेजरी बिल्स जो थे वो 5 ट्रिलियन से गिरकर 3 ट्रिलियन पर, 2 ट्रिलियन वहाँ कम हुआ। Having said all this, ये हमें जो जिस तरह जो मिला चीज़, हमें इकॉनमी जिस तरह मिली और जिस तरह हम उसको हैंडल कर रहे हैं, देखिए आप जो जितना भी ट्राई करें, 3 मेजर चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ठीक, एक मैं जी अपनी पर्सनल अपनी तरफ से बात करता हूँ, मैं पीटीआई की तरफ से बात नहीं कर रही बात से। ठीक। आपका जो सर्कुलर डेट है, ये सर्कुलर डेट नहीं है, ये आपका चोरी है, बिजली की चोरी। 700 बिलियन बिजली की चोरी होती है। आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, 186 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, 1200 बिलियन वो नुकसान कर रहे होते हैं। ये चीज़ों को आपने कर्टेल करना है। यू हैव टू टेक हार्श डिसीजन। जो लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी सिर्फ नहीं लगानी, उसको टोटली आपको बैन करना पड़ेगा। ये हार्श डिसीजंस आप लेंगे तो आपकी मईशत बेहतर होगी, वरना इस तरह चलती रहेगी। आप टैक्स नेट को कितना वाइड कर देंगे? आपको 2700 बिलियन का आपका बजटरी डेफिसिट है, 1200 बिलियन वो आपका स्टेट ओन्ड खा रहे हैं, पीआईए, स्टील मिल वगैरह, ये कैसे ठीक किए जाएंगे? सो वी हैव टू टेक वेरी ड्रास्टिक स्टेप्स। ये बड़े पॉलिटिकल माइलेज हमें नुकसान होगा इसके अंदर, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हमें ये स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है। नोमान वज़ीर खारिज साहब, जो गुज़श्ता वीक जो साबिक़ तर्जुमान है मुज़म्मिल नसीर साहब से भी उस पर बात हुई, उनके वक़ौल जो डिवैल्यूएशन थी करेंसी की 15% जो हमने की, उससे भी एक्सपोर्ट्स पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा और वो स्ट्रैटेजी जो है वो बैक फायर कर गई, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। क्या आप एग्री करते हैं उससे कि रुपये को जिस तरह से डिवैल्यू किया गया वो स्ट्रैटेजी कुछ थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को? देखिए जी, मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जब 122 का 121 का 122 रुपए का डॉलर जब हमारी हुकूमत आई, केयर टेकर ने हमें इस पर 122 पर हैंड ओवर किया, उस वक़्त में उससे बल्कि उससे पहले जब मिफ्ता साहब ने इसाक डार से टेक ओवर किया, जब 103 का डॉलर था, उस वक्त एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी और पीटीआई की तरफ से मैंने उसको कहा था कि इसको आपने डिवैल्यू करना है अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। 122 पर हमें मिला, हमने 140 तक लाए। 140, 43, 44, 45 एक रेट इस तरह है जिस पर आपका ट्रेड डेफिसिट जो ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जी आपका एकदम इम्पैक्ट नहीं आना, आपने डिवैल्यू करना, इम्पैक्ट होगा कोई 3, 4, 5, 6 महीने बाद। आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट करना है, एलसी एस्टेब्लिश करनी है, डेफर्ड एलसी या साइट एलसी एस्टेब्लिश करनी है, उसके बाद आपका ये ट्रेड डेफिसिट ठीक होना शुरू होगा। लेकिन और फिर भी आपको ये कहते हैं हमारी रेमिटेंस बेहतर हुई है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 2 बिलियन था पर मंथ जब हमने टेक ओवर किया, अब दैट इज़ डाउन टू 1.2 बिलियन। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन एकदम ओवरनाइट चीज़ नहीं ठीक हो सकती। 1 साल और आपने बड़े हार्श मेजर्स पीटीआई लेगी, इंशाल्लाह में लेना चाहिए, मुल्क के मुफाद में लेना चाहिए। पीटीआई की पॉलिटिकल माइलेज को नुकसान मिलेगा, सो बी इट, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के नुमान वज़ीर खाटिब साहब, हार्श मेजर्स मींस के नए टैक्स लगाए जाएं, आप उस जानिब इशारा कर रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको कहूँ कि पहले तो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो 1200 बिलियन खा रहे हैं, इसको तो आपने प्राइवेटाइज करते हैं या मैनेजमेंट चेंज करते हैं, सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनाते हैं, जो भी करते हैं, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। 1200 बिलियन लूज नहीं कर सकते। मेजर्स आपने जो लेने, टैक्सेशन मेजर्स आपने उठाने हैं, आपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, 4.4, 4.2 ट्रिलियन तक लाना है, 4.5 ट्रिलियन तक लाना है। IMF भी कह रहा है, सही कह रहा है IMF के ज़्यादा फैसले, डिसीजन जो हम भी सपोर्ट कर रहे थे, हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होते हैं। ये मेजर्स हमने लेने, लग्जरी आइटम्स को टैक्स करना है, टैक्स करके कोई ऐसे लग्जरी आइटम्स जो बहुत ही बड़े सरमाएदार लोगों की लग्जरी आइटम्स है, उनको टोटल बैन करना है। ये बड़े हार्श स्टेप्स आपने लेने, फिर आपकी जाकर मईशत ठीक होगी, वरना ऐसे कॉस्मेटिक्स मेजर से नहीं ठीक होनी चाहिए। अभी स्टेप्स लिए हैं, कुछ हार्श लिए हैं, लेकिन इतने नहीं लिए जो आगे लेने में नज़र आते हैं जो लेने चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि मईशत को ठीक करना, वो स्टेप्स इंशाल्लाह हम लेंगे भी मईशत की। बेशक हमारा पीटीआई का पॉलिटिकल माइलेज उसमें लॉस होएगा, लेकिन वी टेक दी स्टेप्स। ठीक है। मुज़म्मिल साहब, इस वक्त मार्केट पे क्या सेंटिमेंट क्या बन रहा है? क्या आप समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं हम, जो एक पिछले 5-6 महीनों से, स्पेशली जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उसके बाद नई गवर्नमेंट आई, ये टेक्स टाइम, लेकिन मार्केट को इस वक्त वाइब्स क्या आ रहे हैं?
دیکھیں مارکیٹ بہت فارورڈ لکنگ ہوتی ہے. مارکیٹ یہ کرائسس آنے سے پہلے گر گئی تھی اور پھر وہ گر ہی رہی, اور اب مارکیٹ نے جیسے نیا سال چڑھا ہے تو اس کے اندر ہم نے پازیٹیوٹی دیکھی ہے. حالانکہ جی ڈی پی گروتھ پیچھے آئے گی, ابھی منی بجٹ آ رہا ہے, ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے کمپنی کی پروفیٹیبلٹی گرے گی, لیکن پھر بھی مارکیٹ پازیٹیوٹی اس طریقے سے لے رہی ہے. مارکیٹ 12 مہینے آگے کی سوچتی ہے, اور مارکیٹ جو ہے نا ہیٹس انسرٹنٹی. جیسے جیسے سرٹنٹی آنا شروع ہو گئی, سعودی عرب سے پیسے ٹرانسفر ہوئے, یو ای کے کراؤن پرنس پاکستان آ گئے, مارکیٹ نے اس کو پازیٹیو بلٹ ان کرنا شروع کر دیا ہے. ڈی ویلیویشن صرف پاکستان کی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی انویسٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی کرنسی بہت اوور ویلیو ہے, وہ بھی کر لی. ریئل انٹرسٹ ریٹ جو آپ کا شرح سود جو ہے وہ بھی 4% پازیٹیو ہے, 10% حکومت نے اپنا ریٹ کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ اس کو دیکھ رہی ہے کہ جو ریکوائرڈ میجر سے وہ لیے جا رہے ہیں. اب جو سلسلہ ہے, میں جو پچھلے ایک ہفتے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے بیمار معیشت اور ایک ہوتی ہے پرہیز. ہماری جو ہے نا معیشت بیمار تھی اور ابھی بھی بیمار ہے, لیکن ہم بیماری کا علاج تو یہ ساری چیزوں سے کر رہے ہیں, لیکن اس علاج کے بعد اگر پرہیز نہیں کیا, جیسے ابھی سینیٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, تو آپ پھر بیمار ہو جائیں گے, اور یا واپس آپ کی بیماری جو کم ہو رہی ہے وہ ایک دم بڑھ جائے گی. پچھلی حکومتوں نے یہی غلطی کی تھی. جیسے ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام ملا, یا پچھلی ڈار صاحب کی حکومت میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی, تو ہم نے جو ہے نا اپنی مہنگی بجلی بنانے سے ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے جو ہے بے جا میٹروز لگانا شروع کر دی, ٹریکٹر بانٹنا شروع کر دی, سستی روٹی شروع کر دی, پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا تھا. تو پرہیز بہت ضروری ہے. تو پی ٹی آئی کی ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے $14 ارب کی فنڈنگ کھڑی کر دی, اور بغیر آئی ایم ایف میں جائے. کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے پچھلی پہلے آئی ایم ایف میں گئی ہے, اس کے بعد انہوں نے کوشش, پیپلز پارٹی کو تو فنڈنگ ملی ہی نہیں تھی, زیرو فنڈنگ. پی ایم ایل این نے ہلکی پھلکی فنڈنگ ارینج کی تھی. پی ٹی آئی بغیر آئی ایم ایف کے فنڈنگ کھڑی کر گئی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے بعد بغیر آئی ایم ایف گئی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے کمٹمنٹ جو فرینڈلی کنٹریز سے, اور آج تو بل گیٹس نے بھی بول دیے کھڑی کر دی. لیکن اس پہ اگر یہ ریلیکس ہو گئے, جیسے ابھی سینیٹر صاحب نے بھی کہا, تو وہ پھر آپ جو ہے نا بیمار ہو جائیں گے. تو آپ کو پرہیز کرنی ہے. اس پرہیز میں چاہے کچھ بھی ہے, چاہے آپ امپورٹ پہ بین لگائیں, چاہے, اصل مسئلہ امپورٹ کا بھی نہیں ہے, اصل مسئلہ ایکسپورٹس کا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس جو $24 ارب پہ کھڑی ہو گئی ہیں 2013 میں بھی ہم نے $25 ارب ایکسپورٹس کی تھی. یہ 2018 میں اگر وہ 5% کی جو آپ جی ڈی پی گروتھ کی بات کرتے ہیں, ان پرنسپل $35 ارب ہونی چاہیے تھی. اصل ہمارا پرابلم ایکسپورٹس کا ہے. ہم ایکسپورٹس میں پک اپ نہیں کرا رہے. پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ہم روک تو نہیں سکتے پاپولیشن کی کنزمپشن, جتنی ہماری پاپولیشن کا سائز بڑھ رہا ہے. ایکسپورٹس کو جب تک ہم, اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو, یہ 2 چیزوں کو نہیں لائیں گے, اور اس کی یہ گروتھ کے ڈرائیورز ہوں گے, ورنہ ہماری معیشت صحیح نہیں ہوگی. یہ بین وغیرہ کرنے سے اکانومی سکویز ہو جائے گی, اور جو ہے ڈپریشن ہو جائے گا, ان امپلائمنٹ کریٹ ہو جائے گی. ہمیں ان 2 ایونیو پہ کام کرنا ہے, تب ہماری معیشت سے ٹھیک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے مزمل اسد صاحب, تھینک یو سو مچ. سینیٹر نعمان وزیر خٹر صاحب, آپ کے پاس آتے ہیں. لاسٹ کویسچن آپ سے کہ جولائی سے اب تک جس طرح مزمل صاحب نے بھی کہا, 4.25% انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو چکا ہے, 10% ہے اس وقت. اس کے علاوہ کرنسی جس طرح سے 15.4% تقریباً پچھلے 6 ماہ میں وہ نیچے گئی ہے, ہیوی ٹیکسیشن بھی ہوئی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے گروتھ ریٹ جو ہے آپ کا نیچے آتا ہے. لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بائی 2023 گروتھ ریٹ جو ہے پی ٹی آئی وہ 7% اچیو کرے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریئلسٹک انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے اپنے لیے؟ دیکھیں, میرے خیال میں تو اب جس طرح میں تو بزنس کمیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, بہت ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں, انڈسٹریسٹ ہوں, ٹریڈرز ہوں, ساروں کے ساتھ, چیمبرز کے, ایف پی سی سے والے ساروں کے ساتھ. تو جو سینٹیمنٹس نظر آ رہے ہیں کہ جو آپ کا کرپشن, جو اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی ہے, کرپشن کی طرح کم ہونی شروع ہو گئی ہے, اور میرٹس پر چیزیں چلنی شروع ہو گئی ہیں. جو ڈپارٹمنٹس ان پر لوگ میرٹس پر آنا شروع ہو گئے ہیں, وہ سفارشی لوگ ختم ہو گئے ہیں, ادارے بہتر ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو ان دی نیکسٹ 2-3 ایئرز آپ کو بہتری معیشت میں بہت نظر آنی شروع ہوگی, گروتھ بھی نظر آنا شروع ہے. لیکن ان دی کمنگ 1 ایئر انڈاؤٹیڈلی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے سرکاری آدمی کہ 3.5 یا 4.2 کی گروتھ ہوگی, یہ 4.2 کی گروتھ نہیں ہونی, یہ ہونی ہے میکسم میرے خیال میں 3% کی گروتھ ہونی اس سال کے لیے. جو پچھلے سال 5.2 کی گروتھ تھی
وہ آپ کی تھی ڈیٹ بیس گروتھ تھی. وی وڈ ناٹ گو فار ڈیٹ بیس گروتھ. ہم خود ریونیو جنریٹ کریں گے, خود اپنا گروتھ کریں گے. ایکسپورٹس ہم جو انکریز کرنے کی کوشش کریں گے, جو ہم نے اسپورٹس کے 5 سیکٹرز کو ہم نے جو 7.5 سینٹس پر بجلی دے رہے ہیں اور گیس سبسڈائز دے رہے ہیں, وہ ہم اس 5 سیکٹرز کو بھی دیں گے. اور باقی جو ایکسپورٹ کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ بھی ایک انڈر کنسیڈریشن ہے, ان سب کو یہ فیسلٹیز دی جائیں تو پھر آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹ ہو رہا ہے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو بھی بڑا ایکٹیولی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ یہ امپورٹس کو ہم کیسے روک کر ود ان پاکستان چیز کریں. اس سارے سے ہونا کیا ہے, اس آنے سے ساری چیزوں سے آپ کو امپلائمنٹ ملنی ہے, روزگار ملنی ہے, بلو کالر جاب آپ کا کریٹ کرنا ہے. اور گروتھ جو نظر آئے گی جو 7-8% کہتے ہیں 2022 کے اندر, 2021 کے اندر, I can assure you will have a record growth after 3 years. وہ جو ہمارے 60s میں تھا نا, early 60s میں 10.5%, یہ اس ٹائپ کی گروتھ مجھے نظر آ رہی ہے. آگے 3 سال بعد وہ نظر آ رہی ہے. تو ہارش میجرز ابھی وہ بڑا ہارش, آپ کو جو سفرنگ فرام کینسر آپ کو کیموتھیراپی دی جائے گی, ہارش ہوئیں گے, سختی ہوگی ساروں کے لیے, سخت ڈیسیجن لینے. اسٹیٹ انٹرپرائزز کا جو 1200 بلین کا نقصان, اس کو ختم کرنا ہے, ان کو ہم اپنے پیروں پر خود کھڑا کرنا ہے. ان کی مینجمنٹ ان کی یونینز کو, ان کے لوگوں کو دینی ہے, خود چلائیں. سرکار پیسہ آپ کو اور نہیں دے گی. سملرلی چوری کے اگینسٹ بہت اگریسولی چلا جا رہا ہے. آج بھی کیبنٹ میٹنگ اور انرجی اس کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے اندر بھی یہ بڑا ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان بھر میں جو چوری بجلی کی ہو رہی تھی, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. 700 بلین کے جو لاسز ہوتے تھے چوری کے, سرکولر ڈیٹ کہتے تھے, لائن لاسز کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں. اٹ از کلیئر سمپل چوری آف الیکٹریسٹی. اس سب کچھ چیزوں کو روکیں گے. بورڈز کے اوپر میرٹس پر لوگ لائیں گے. بڑا ڈائیورسفائڈ بورڈ ہوگا, جو ڈسکوز کا جو بورڈ ہے یا گیس میں جو چوری ہو رہی ہے اس کے بورڈ ہے. یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کر کے مجھے فیوچر بہت برائٹ نظر آ رہا ہے. اب انویسٹمنٹ پاکستانی بھی انویسٹمنٹ کرے گا, اور پاکستانی کی انویسٹمنٹ دیکھ کر ایف ڈی آئی بھی آپ کی آنی شروع ہو جائے گی. سینیٹر نعمان وزیر خٹر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مزمل اسلم صاحب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر اکانومسٹ ہیں. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات ہوگی MQM کے اندرونی اختلافات کی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بڑی بات میں اب بات MQM پاکستان کی سیاست کی, جس میں کب کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا. گزشتہ برس 25 دسمبر کو MQM پاکستان کے سینئر رہنما علی رضا عابدی کو قتل کیا گیا. اس قتل کی تحقیقات بھی مایوس کن رفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں. ایڈیشنل IG کراچی امیر شیخ کے مطابق CCTV کیمرے کی ناقص کوالٹی کے باعث علی رضا عابدی کے قاتلوں کی اب تک شناخت بھی نہیں ہو پائی ہے. یاد رہے کہ علی رضا عابدی اپنے قتل سے قبل کوشش کر رہے تھے کہ MQM کے سارے دھڑے ایک پیج پر آ جائیں, اور پھر ان کے قتل کے بعد یہ امید اور بھی روشن ہو گئی تھی. MQM پاکستان کے سینئر رہنما فیصل سبزواری نے اپنی جماعت کے سابق رہنما فاروق ستار سے ملاقات کی تھی, اور علی رضا عابدی کا مشن حقیقت میں بدلنے کا اشارہ بھی دیا تھا. بالکل, فاروق ستار بھائی سے میں نے بات کی, اور وہ بھی ظاہر سی بات ہے اتنے ہی ڈیوسٹیٹڈ ہیں جتنے دیگر لوگ ہیں, اور ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ نہیں, ہم سب کو اس پہ سر جوڑنا چاہیے. کب سر جوڑ کر بیٹھ پائیں گے یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. تاہم اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوششیں رائیں گاں جا رہی ہیں. گزشتہ روز رابطہ کمیٹی نے فاروق ستار کو MQM پاکستان کا نام, پرچم اور انتخابی نشان استعمال کرنے پر نوٹس جاری کیا. رابطہ کمیٹی کے بقول فاروق ستار پارٹی سے استعفیٰ دے چکے ہیں, پھر ان کی بنیادی رکنیت بھی منسوخ کر دی گئی تھی. اسی لیے ان کی جانب سے پارٹی کا نام, پرچم اور انتخابی نشان استعمال کرنے کی صورت میں ان کے خلاف قانونی چارجوئی کر سکتے ہیں. دوسری جانب ڈاکٹر فاروق ستار متحدہ کے دھڑوں کو یکجا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے نہیں تیار. گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک نیا منصوبہ دیا جس کو متحدہ قومی کونسل کا نام دیا جا رہا ہے. میں سب سے رابطے کر رہا ہوں, سب کو پیغام دے رہا ہوں, ہم سب ایک تھے. مصطفیٰ کمال ہو, انیس قائم خانی ہو, آفاق احمد ہو, سلیم حیدر ہو, 86 میں سب ایک جگہ تھے. متحدہ قومی کونسل بنانے کا میں بہت جلد اعلان کروں گا. میں نے پیغام دیا ہے, میسج دیا ہے, میڈیا کے ذریعے بھی اور ویسے بھی.
दूसरी जानब MQM पाकिस्तान को कानूनी और इंतज़ामी बहरान का भी सामना है। MQM पाकिस्तान के फ़िलाई इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम पर FIA ने खिदमत खल्क की 29 जायदादों को मुंजमद कर दिया। FIA के मुताबिक 3.5 अरब रुपए की इन 29 जायदादों को भत्ते की रकूम से बनाया गया था। इस तमाम मामले पर बात करेंगे MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा और सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक्स। पहले सीधा अली रज़ा आब्दी के केस की बात करें, अभी तक क्यों ये लग रहा है कि कोई पेशरफ्त उसमें नहीं हो पाई? मुख्तलिफ लोगों से तहकीकात भी हुई, पुलिस इस वक्त क्या कह रही है? आपकी उनके ख़ानदान से भी बात हुई होगी। देखिए, पहले खाना हूँ या मैं हूँ जी, हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम कोई ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको लेकर हम कोई इशू खड़ा करें ना। ठीक, मुनासिब ये है कि जितना जल्दी उनके कातिल गिरफ्तार होंगे, बेनकाब होंगे, साजिश के महर्रिकात, बेनिफिशरी कौन हो सकता है, मर्डर का मोटिव क्या है, और जो साजिश का इर्तिकाब करने वाले, इन सब को एक्सपोज भी करना है, फिर गिरफ्तार हों और उन्हें करार वाकई सजा दी जाए, ये और इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा जुल्म हुआ है। एक वो एक कौमी असासा था और सिर्फ एक खानदान, एक जमात, एक शहर का नुकसान नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जल्दी है भी, लेकिन उस जल्दबाजी में हम ये नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह को अल्लाह ना करे शक की बुनियाद पे पकड़ के खाना पूरी की जाए। देखें, ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर है। पहली तो लैप्स ये हुई कि उसकी सिक्योरिटी का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं था। वो अक्सर प्रोग्रामों में भी बेचारा दबे लफ्जों में कहता था कि मुझे थ्रेट्स हैं, और ये बात अगर हुकूमत और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इसकी असेसमेंट नहीं कर सके थे, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी इसमें क्या, कहाँ नादानिस्ता इतनी बड़ी गलती हुई है जिससे इतना बड़ा नुकसान हो गया। और आगे इसकी रोकथाम के लिए जो बाकी लोग हैं, जो नजरियाती सियासत करते हैं, जो मफादात की सियासत के खिलाफ अपने उसूलों पर खड़े हो जाते हैं, वो मेरा नजरियाती, तंजीमी, सियासी साथी था और जिस काम और मिशन पे चल पड़ा था। डॉक्टर साहब ये बताएं, जिस तरह आपने कहा कि अली रज़ा आब्दी साहब भी MQM के मुख्तलिफ धड़ों को इत्तेहाद वो करवाना चाह रहे थे, उनके इंतकाल के बाद आपकी और फैसल सब्ज़वारी साहब की मुलाकात भी हुई, उससे लग रहा था कि मामलात शायद MQM के बेहतर तरफ जाएंगे, लेकिन कल तो MQM पाकिस्तान की तरफ से आपको नोटिस भेजा गया कि ना तो आप उनका नाम इस्तेमाल करें पार्टी का, ना इंतखाबी निशान, वरना आपके खिलाफ जो है कानूनी चार्जोई होगी। मामलात ठीक तरफ नहीं जा रहे। देखें, मेरे ख्याल में वो जो कह रहे हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस तरह का वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अगर उन्होंने अपनी दानिश में मुझे MQM की बुनियादी रुकनीत से खारिज कर दिया, तो भाई एक वोटर के तौर पर, एक हामी के तौर पर, क्या मैं MQM के नारे नहीं लगा सकता? क्या मैं MQM का परचम नहीं उठा सकता? क्या मैं MQM को वोट नहीं डाल सकता? क्या इस पर भी वो पाबंदी लगाएंगे? क्या पाकिस्तान का बुनियादी रुकनीत आपकी उन्होंने खत्म कर दी है? ये नहीं, हरगिज नहीं। वो किस खाम ख्याली में वो खुदा बन गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आर्जी ताकत उनको मिली हुई है, ये जो MQM के अंदर एक जागीरदार और ये जो वडेरे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, ये देखें कि किसको खुश करने के लिए ये दुकानों की तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 15 से 20 हजार ठेलों को, स्टॉलों को और पथारों को हटाया है, वो भी बेरोजगार हुए हैं ना। अब आप डॉक्टर साहब देखिए, इस वक्त तो खालिद मकबूल साहब जो हैं पार्टी के सरबराह हैं, अगर वो नहीं चाह रहे कि आप उनका नाम और इंतखाबी निशान वगैरह इस्तेमाल करें, तो फिर आपको भी सोचना चाहिए ना, क्यों कर रहे हैं फिर आप ये? नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब ये कि वो ये इस चीज से मैं कितना उन्हें खल रहा हूँ, कितना वो खौफजदा है मुझसे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों के लिए खिदमत रही हैं, अल्लाह ताला ने जो इज्जत और एहतराम लोगों के दिलों में दिया, जो क्रेडिबिलिटी या साख और जो एक्सेप्टेबिलिटी या कबूलियत और जो कनेक्टिविटी, वसी राब्ते, अब वो एक एसेट को खुद जाया कर रहे हैं, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन कारकुनान की अक्सरियत और बड़ी तादाद मेरे साथ है। ये मेरा राइट है कि वो कारकुन मुझे अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी भी एक एक करके रुकनीत खारिज कर दें। उन कारकुनों की तो बुनियादी रुकनीत खारिज नहीं खत्म हुई, वो तो MQM के कारकुन हैं और होंगे तो वो परचम भी इस्तेमाल करेंगे और नारे भी लगाएंगे
اور نعرے لگانے پر تو کسی حامی اور ووٹر کے لیے پابندی نہیں. یہ سارے معاملات ٹیکنیکل ہیں, قانونی ہے, اور انہیں یہ سب کچھ کر لینے دیں. اس سے اگر ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ ایمانداری سے ایک سروے کرا لیں کہ ان کی یہ ساری حرکتیں, ان کی جو بچی کھچی ساکھ یا عزت تھی وہ بھی اب اس کو بھی وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. اپنی میرے لیے جو نفرت ہو سکتی ہے یا میرے لیے جو ان کی ناپسندیدگی ہے کہ میں ان کو کھٹکتا کیوں, ان کے معاملات میں میں کہیں بیچ میں آ رہا ہوں. اب عامر خان ہوں, کنور نوید ہوں, وسیم اختر ہوں, میں نے تو ان سب سے یہی کہا تھا کہ بھائی اگر کچھ بنایا ہے سب نے, کسی نے بھی, ہم کارکنوں کے سامنے اپنے احساسے رکھیں. ایک صاف ستھری پڑھی لکھی ایک اربن مڈل کلاس جو پولیٹیکل پارٹی ہو سکتی ہے, سیکولر فینومینن, مذہب اور مسلک کی تفریق سے پالا تر ہو کر رنگ و نسل, علاقہ, زمان, ہم لوگوں کو اعتماد دیں. اور یہ ترقی کے انجن ہے سندھ کے شہری علاقے, اور یہ پورے پاکستان کو سیاسی, معاشی, معاشرتی طور پر لیڈرشپ فراہم کرتے ہیں. ہمیں تو لیڈرشپ لیڈرز نکالنے ہیں. پورے ملک میں ایک مڈل کلاس, ہمیں ایک فینومینا عمل اس کو آگے بڑھانا ہے. اور تشدد, تصادم, یہ جو ماضی میں ہم سے زبردستی ہم سے منسوب ہو گیا, جڑ گیا ہم سے, اس لیگیسی سے باہر نکل کے ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا ہے. نوجوانوں کو لانا ہے, خواتین کو لانا ہے. تو کسی کی منوپلی نہیں ہونی چاہیے, اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ وہی لوگوں کو پھر الیکشن میں ٹکٹ دیے جائیں, انہی لوگوں کو پھر دوبارہ کھڑا کیا جائے. تو یہ اصل میں مجھ سے یہ تھا کہ اگر میں الیکشن میں ٹکٹ دیتا اور سینٹ کے الیکشن میں مجھے یہ نہ روکتے تو میں کنور نوید صاحب کو کہتا کہ بھائی حیدرآباد کے 4 سال آپ میئر رہے, وہاں اپنی قسمت آزمائی کریں کہ آپ نے کتنی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی, کتنی حیدرآباد کے عوام کی خدمت کی. آپ وہاں الیکشن لڑیں, آپ کیوں کراچی لیاقت آباد والے کسی کارکن کا حق مار رہے ہیں. اسی طرح میں اسامہ قادری جنہیں بہت سیف سیٹ سے نارتھ کراچی سے کھڑا کیا گیا, میں کسی اور اچھے سینئر ساتھی کو جو اس علاقے میں رہتا ہو, جو اس علاقے کا ہو, اس کو ہم وہاں سے الیکشن میں ٹکٹ لڑاتے ہیں. این اے 243 کا بائی الیکشن ہوا, علی رضا کو کیوں ٹکٹ نہیں دیا گیا؟ اس نے مایوس ہو کر, دل برداشتہ ہو کر پارٹی کو چھوڑا. اب آپ جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہا تو آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہتا کہ وہ آپ کیا, لیکن آپ اس کے گھر اسے منانے گئے, وہ آپ کا احساسہ تھا, قومی احساسہ تھا, آپ کی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر علی رضا پارٹی چھوڑ دے اور آپ پیچھے پلٹ کر اسے نہ پوچھے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے نظریات کیا ہیں. آپ مفادات کی سیاست کر رہے ہیں, نظریات کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ میری باتیں ہیں جس سے یہ ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہیں. اور ایک دن انشاءاللہ کارکنان ہم مل کے اس پارٹی کو بازیاب کرائیں گے, انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے, احتساب کا عمل انشاءاللہ قائم کریں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ایم کیو ایم کو دوبارہ بازیاب کرانے اور ریوائیو کروانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ تو آپ کو ماننے تک کے لیے نہیں تیار. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہیں. دیکھیں, اگر ان کی دانش میں ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ نہیں رہا تو انہیں بھلے اس خوش فہمی میں رہنے دیتے ہیں, لیکن ہزاروں لاکھوں کارکنان اگر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا مطالبہ کریں گے تو کیا یہ ان لاکھوں ہزاروں کارکنوں کو بھی نکال دیں گے؟ پہلی بات تو انہیں یہ سوچنی چاہیے کہ وہ کیا کریں. اگر ان کا جمہوری حق تھا کہ نام نہاد 2/3 رابطہ کمیٹی کی اکثریت, جو کہ وہ بھی نہیں تھی ان کے پاس, ٹیکنیکلی میں چیلنج کرتا ہوں اور عدالت میں بھی میں جا رہا ہوں, تو انہوں نے اگر اس سے مجھے جو سربراہی سے ہٹایا اور پھر بنیادی رکنیت سے ہٹایا, تو کیا کارکنوں کی 2/3 اکثریت کا یہ حق نہیں کہ وہ کہم آپ کی پالیسی سے خوش نہیں ہے؟ آپ نے 39 سال کی خدمت اور وابستگی رکھنے والا ایک ایسا شخص جو کہ جہاں رہتا تھا 200 گز کے گھر میں آج بھی وہیں پر رہتا ہے, جس پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, لوٹ مار کا کوئی الزام نہیں ہے, جس نے لوگوں کی خدمت کی ہے, جس نے برے وقت میں بھی پارٹی کو نہیں چھوڑا, نئی پارٹی نہیں بنائی, ملک چھوڑ کر نہیں گیا, کسی اور پارٹی میں نہیں گیا, تو اس کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا تو 2/3 سے زیادہ کی اکثریت کارکنوں کی ان کی ساری پالیسیوں سے اور حکومت میں جا کر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں 5 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں عادل شاہ زیب. تو یہ اگر انسانیت ہی نہیں رہے گی تو یہ سیاست سے اگر انسانیت کو نکال دے, مذہب سے انسانیت کو نکال دے تو نہ وہ سیاست رہتی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جو ایم کیو ایم پاکستان کو انتظامی بحران کا بھی اس وقت سامنا ہے, منی لانڈرنگ اور بھتے کے الزام میں ایف آئی اے نے خدمت خلق کی 29 جائیدادیں تقریباً ضبط کر لی ہیں. آپ جماعت کے قائد بھی رہے ہیں, سینئر رہنما اس وقت تھے آپ, کیا یہ الزامات درست ہیں؟ دیکھیں, ایف آئی اے اگر کوئی مقدمہ بنائے تو ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر بنائے, اور اگر مس یوز ہوا اختیار اور ویلفیئر یا فلاحی کاموں کی رقم کہیں غلط یوز ہوئی ہے تو بالکل اس پہ اگر کوئی چارہ جوئی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مکمل تعاون رہے گا. لیکن
یہ کہنا غلط ہے. میں اس الزام کو مسترد کروں گا کہ بھتے کی رقم سے یہ جائیدادیں بنائی گئی. یہ بالکل رضاکارانہ جو زکوٰۃ فطرہ یا کھالیں ایم کیو ایم کو دی گئی تھی کے ایف کو, یہ ان سے جائیدادیں بنی, اور ان جائیدادوں پر صرف ایم کیو ایم کے شہیدوں, اسیروں اور لاپتہ کارکنوں اور ان کے فیملیز کا حق نہیں ہے, بلکہ 30 سالوں میں جو لوگ بھی کراچی کے ٹرموائل, بد امنی یا جو بھی یہاں تشدد اور تصادم ہوا اس سے متاثر ہو, ان سب کا حق ہے. اس کا کرایہ یا اس سے جو آمدنی آئے گی, جو اس کی مینجمنٹ ہوگی, تو وہ کے ایف کے ہی جو معتبر لوگ ہیں ان کے ذریعے سے یہ مینجمنٹ قائم رہنی چاہیے, اور یہ جو امداد کا سلسلہ ہے فلاحی کاموں کا وہ بھی جاری رہنا چاہیے, وہ متاثر نہیں ہونے. باقی انکوائری. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت بہت شکریہ. ناظرین, لیٹس موو آن ٹو ا نیکسٹ اسٹوری. سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی نااہل ہوں گے یا نہیں, معاملہ اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس پہنچ چکا ہے. آج اعظم سواتی کے خلاف کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس نے سابق وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی کے اثاثوں کی تحقیقات FBR کو بھجواتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اگر یہ ثابت ہوا کہ اعظم سواتی نے اپنے اثاثہ جات کاغذات نامزدگی میں چھپائے ہیں تو پھر ان کی اہلیت کو دیکھا جائے گا. واضح ہے کہ اعظم سواتی کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کا خود نوٹس اسلام آباد پولیس کے IG کے تبادلے کے بعد لیا گیا تھا, جس کے بعد یہ ثابت ہوا تھا کہ اعظم سواتی نے ایک غریب خاندان کے ساتھ تنازع کے دوران سرکاری اثر رسوخ استعمال کیا تھا. اسی دوران اعظم سواتی نے بطور وفاقی وزیر اپنے عہدے سے وہ مستعفی بھی ہو چکے تھے. سپریم کورٹ نے اس کیس پر جو JIT بنی ہے, ایک JIT تشکیل دی تھی, جس کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے اعظم سواتی کے مخالف خاندان سے امتیازی سلوک کیا, جبکہ اعظم سواتی سے خصوصی طور پر نرم رویہ اختیار کیا گیا تھا. اس JIT کی 5 جلدوں پر مشتمل رپورٹ میں اعظم سواتی کے موقف کو بے بنیاد اور تضادات سے بھرپور بتایا گیا تھا. آج سماعت کے دوران اعظم سواتی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں, جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اعظم سواتی نے صرف وزارت سے استعفیٰ دیا, ہم اس معاملے کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت دیکھ رہے ہیں. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا اعظم سواتی رکن اسمبلی رہنے کے اہل ہیں, ابھی بھی وزارت پر اعظم سواتی کا نام چل رہا ہے. چیف جسٹس نے IG اسلام آباد عامر ذوالفقار سے سوال کیا کہ آپ نے اب تک کیا کیا اس کیس میں, جس پر IG اسلام آباد نے جواب دیا کہ اعظم سواتی کے بیٹے سمیت 5 افراد کے خلاف پرچہ درج کیا گیا. چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جو سارا کرتا دھرتا ہے اس کے خلاف کیوں کچھ نہیں کیا گیا, کیا اس لیے کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صرف ایک فون نہ سننے پر IG تبدیل کر دیا گیا, جس پر عدالتی معاون فیصل صدیقی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اعظم سواتی کیس میں بننے والی JIT نے یہ لکھا ہے کہ IG کے تبادلے میں اعظم سواتی کا کردار نہیں, لیکن تبادلہ اسی دن کیا گیا جب IG نے فون سننے سے انکار کیا. چیف جسٹس نے IG اسلام آباد کو مخاطب ہوتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اگر لوگوں کو انصاف نہیں دینا تو کس چیز کے IG لگے ہوئے ہیں آپ, غریب لوگوں کو مارا پیٹا گیا, آپ سے کہا داد رسی کریں, لیکن آپ بھی مل گئے ان کے ساتھ. جسٹس ساکت نثار نے ریمارکس دیے کہ JIT رپورٹ میں بھی آیا کہ وزیر کے ساتھ پولیس نے خصوصی برتاؤ کیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم اعظم سواتی کو 62(1)(f) کا نوٹس دیتے ہیں کیونکہ پولیس نے تو پرچہ درج کرنا نہیں. اس موقع پر عدالتی معاون کا کہنا تھا کہ JIT رپورٹ کے مطابق اعظم سواتی نے اپنے 2 اثاثوں کے بارے میں بھی غلط بیانی کی, جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ JIT نے کچھ معاملات نیب کو بھجوانے کی سفارش کی ہے. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کے علاوہ کوئی ایسا فورم ہے جہاں اس معاملے کو بھجوایا جائے. اعظم سواتی کے وکیل علی ظفر نے جواب دیا کہ ان کے موکل کے خلاف فوجداری مقدمہ ہے, عدالت پولیس کو ٹرائی کے لیے ہدایات دے سکتی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ JIT رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا جا سکتا, عدالت FBR کو اثاثوں کی تفتیش کا حکم بھی دے سکتی ہے. معاملہ چیئرمین سینٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کو بھی بھجوایا جا سکتا ہے. عدالتی معاون فیصل صدیقی کا موقف تھا کہ اگر اثاثوں کی مس ڈکلیریشن کا کیس ہو تو عدالت 62(1)(f) کے تحت نائل کرنے کی کارروائی کر سکتی ہے, جس پر عدالت عظمیٰ نے اعظم سواتی کے اثاثوں کا معاملہ FBR کو بھجواتے ہوئے ریمارکس دیے کہ FBR JIT رپورٹ کی روشنی میں تحقیقات کرے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک
ہم جا رہے تھے بریک پر، لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے ناظرین، تو اس وقت سیدھا چلتے ہیں افغانستان کے اندر مذاکرات کی اگر بات کی جائے۔ تمام سفارتی کوششوں کے باوجود کوئی واضح پیش رفت فی الحال ہو نہیں پا رہی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ افغانستان میں مستقل امن کے لیے سفارتی کوششوں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں، لیکن جس طرح سے آج خبریں آئیں پاکستان کی جانب سے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت میں تعاون کے باوجود اب تک کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو پائی۔ حالیہ دنوں میں امریکی حکام اور افغان طالبان کے وفود کے درمیان کم از کم 3 مذاکراتی ادوار ہو چکے ہیں اور بدھ سے چوتھا مذاکراتی دور قطر میں شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن صورتحال اس وقت کچھ غیر واضح ہے کہ یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں نہیں ہونے جا رہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر سعد محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ان مذاکرات کے گزشتہ دور کو بڑا کامیاب قرار دیا گیا، اس کے بعد زلمے خلیل زاد صاحب پاکستان آئے، آرمی چیف سے بھی انہوں نے ملاقات کی، لیکن ابھی تک جو افغان حکومت کا موقف ہے کہ طالبان اور ان کے درمیان مذاکرات کرائے جائیں، وہ ابھی تک کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے کچھ ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا ان مذاکرات میں؟ دیکھیں، افغان جو مفاہمتی عمل ہوتا ہے اس کے اوپر تو کوئی حتمی فیصلہ مشکل ہے۔ اگر آپ پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جو افغان میں مختلف گروپس ہیں ان کو ایک جگہ کے اوپر لانا اور ان میں مفاہمت کرانا اور یہ سوچ لینا کہ یہ آئندہ ان میں مسائل نہیں ہوں گے، یہ میرے خیال میں دانشمندی نہیں ہے۔ افغان ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں رہا ہے۔ پورے آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں، اس طرح پچھلے 40 سال سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہی حال افغانستان کا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کو جو ہے وہ پر امید رہنا چاہیے، اور میں جو اس وقت اس کو اس امید سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو مذاکرات یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان اور افغان جو طالبان ہیں اور مزاحمت ہے افغانستان میں، اس کو اگر ہم تھوڑا سا چلنے دیں اور ایک دفعہ اس کے اوپر بات چیت ہو جائے کہ امریکہ کا کیا پروگرام ہے، طالبان اس سے مطمئن ہو جائیں کہ وہ جو ہے افغانستان سے نکلنے کے لیے وہ سنجیدہ ہیں اور یہ کوئی ان کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش نہیں کی جا رہی ہے، تو پھر میرے خیال میں طالبان جو ہے وہ افغان حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے موجودہ تبدیلی وہاں پر حکومت میں دیکھی ہے، وہ بھی لوگ اس کو پاکستان میں جو ہے وہ اس نسل سے دیکھ رہے تھے کہ یہ شدید پاکستان مخالف لوگ ہیں۔ جی، بریگیڈیئر سعد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود سے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔